اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکزی تعلیمی بورڈ مہاراشٹر کے اس پوڈ کاسٹ سیریز میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ آج کے ہمارے اس پوڈ کاسٹ کا عنوان ہے ملت کے تعلیمی اداروں کو درپیش چیلنجز اور ان کا حل۔ محترم ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ مرکزی تعلیمی بورڈ نہ صرف تعلیمی اداروں کی ترقی اور اس کی بقا کے لیے فکر مند ہے، بلکہ ان اداروں میں معیار تعلیم کو کس طریقے سے بلند کیا جاتا ہے اور بلند کرنا ہے، اس کے لیے بھی لائحہ عمل طے کرتا ہے اور تعلیمی میدان کے اندر حکومت کو بھی اس ضمن کے اندر سفارشات پیش کرتے رہتا ہے۔ جہاں پر بات حکومت کی آتی ہے، وہیں پر تعلیمی بورڈ انتظامیہ کے لیے بھی مسلسل اس بات کے لیے کوشاں ہے کہ ان اداروں کی بقا اور وہاں کا ڈیولپمنٹ کس طریقے سے ہو۔ ملت کے تعلیمی اداروں کو درپیش چیلنجز اور ان کا حل، اس موضوع پر گفتگو کے لیے آج ہمارے درمیان معزز مہمان سید تنویر صاحب، سیکریٹری مرکزی تعلیمی بورڈ، تشریف فرما ہے۔ ناظرین کے لیے ان کا مختصر تعارف پیش کرنا ہوگا۔ آپ کا تعلق بنگلور سے ہے اور آپ نے MBA کیا ہے۔ آپ نہ صرف ہندوستان بلکہ بیرون ملک بھی تعلیمی موضوعات پر متعدد ورکشاپ منعقد کرتے ہیں۔ تعلیمی اداروں کی ترقی اور بہتری اور استحکام آپ کی خصوصی اور دلچسپی کا میدان ہے۔ تنویر صاحب، مرکزی تعلیمی بورڈ مہاراشٹر کے اس پوڈ کاسٹ سیریز میں ہم آپ کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اس سلسلے میں میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے، آپ یہ بتائیے کہ اس وقت ملت کی موجودہ تعلیمی صورتحال کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، موجودہ جو ملت کی تعلیمی صورتحال ہے، ایک حوالے سے بہتر ہے، امپرومنٹ ہوا ہے اور گریجول امپرومنٹ ہو رہا ہے، لیکن سائنٹیفیکلی انالائز کریں، گہرائی سے چیزوں کا مطالعہ کریں تو ملک میں مسلمانوں کی تعلیمی صورتحال بہت تشویشناک ہے۔ ایک تو ہمارا جو گراس انرولمنٹ ریشو ہے ہائیر ایجوکیشن میں، وہ ریشو صرف 9% ہے، دلتوں کا 23% ہے، ہمارا دلتوں کے مقابلے میں بھی بے انتہا کم ہے۔ ایک چیز۔ دوسری چیز، ملت کا ایجوکیشن سسٹم کم و بیش وہی ہے جو مین اسٹریم ہے، جبکہ ملت کو چاہیے کہ وہ اپنے نونہالوں کو، اپنی نسل کو صرف لٹریٹ نہیں ایجوکیٹ کرے۔ تو ہم ایجوکیٹ نہیں کر پا رہے ہیں، ہم بچوں کو لٹریٹ کر پا رہے ہیں، بچوں کو ہم ایز اے ہیومن ریسورس تیار کر رہے ہیں، لیکن کیا ہم ہمارے بچوں کو اس عظیم کام کے لیے تیار کر رہے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے؟ یہ ایک بڑا سوالیہ علامت ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز، تعلیمی اداروں کے قیام کے میدان میں اوور اے پیریڈ آف ٹائم تھوڑی کمزوری آئی ہے، گراف نیچے گرا ہے۔ یقیناً کچھ کمرشل ادارے ملت نے قائم کیے ہیں، لیکن پہلے جو کمیونٹی ایفرٹ ہوتے تھے، کمیونٹی جو ادارے بناتی تھی، جس طرح بمبئی میں انجمن اسلام وغیرہ ہے، وہ ادارے اب قائم نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ ایک تشویش کی بات ہے۔ ملت کو چاہیے کہ دوبارہ ایسے ادارے قائم کرے۔ تو یہ مختصر انالیسس ہے۔ میرا اگلا سوال یہ ہے کہ گزشتہ 2 دہائیوں کے اندر، یہ بات تو ہماری تعلیمی صورتحال کو ہوگی ملت کی، لیکن تعلیمی میدان کے اندر جب آپ کام کرتے ہیں تو ایک وسیع تجربہ آپ کے پاس میں ہے، تو گزشتہ 2 دہائیوں کے اندر کیا نمایاں تبدیلیاں ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے ملی تعلیمی اداروں کے اندر؟ ذرا اس پر بھی کچھ بات ہمارے ناظرین کے سامنے آ جائے۔ دیکھیے، ایک نمایاں تبدیلی تو یہ ہے کہ ملت نے ہائیر ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشنز کو قائم کیا ہے۔ ایک زمانے تک ہائیر ایجوکیشن کے بہت ہی لیمیٹڈ انسٹیٹیوشنز تھے، جس میں نمایاں AMU اور جامعہ ملیہ اسلامیہ، ساؤتھ میں کچھ اس طرح کی اور یونیورسٹیز تھیں، لیکن ادھر 20 سالوں میں مسلمانوں نے بھی بہت سے پرائیویٹ یونیورسٹیز کو قائم کیا ہے۔ یہ ایک اچھا کام ہے۔
اسی طرح مسلمانوں نے پروفیشنل اسٹڈیز کے کئی کالجز قائم کیے ہیں، ٹیکنیکل انسٹیٹیوشنز قائم کیے ہیں، معیاری اسکولز قائم کیے ہیں، لیکن معیار مطلوب کو ابھی ہم پہنچ نہیں سکے ہیں۔ ہم جو ادارے قائم کر رہے ہیں ان کا جو معیار بلند کرنا چاہیے وہ ہو نہیں پا رہا ہے، اور ایک بڑی کمزوری یہ ہے جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہے، وہ یہ کہ پرائیویٹ ٹرسٹ اور پرائیویٹ سوسائٹی کے تحت چلائے جانے والے ادارے تو پھل پھول رہے ہیں، لیکن وہ ادارے جو کمیونٹی چلاتی ہے، ملت چلاتی ہے، ان اداروں میں بڑی حد تک کمزوری آئی ہے۔ گنے چنے ادارے ہیں جو اچھا پرفارم کر رہے ہیں، ورنہ بہت سارے ادارے ڈیگریڈیشن کا شکار ہیں، بلکہ بند ہو رہے ہیں اور بند ہونے کے بالکل قریب پہنچ گئے ہیں۔ لیکن جو کمرشل انٹرسٹ کے ساتھ چلا رہے ہیں وہ اچھا چل رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ تعلیم کا ایک مقصد تو ہمارا یہ ہے کہ طلباء کی اخلاقی اور ان کی روحانی تربیت ہے، لیکن موجودہ صورتحال پر اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہم کو وہاں پر بہت زیادہ بگاڑ نظر آتا ہے۔ تو اب ایک چیلنج ملت کے اداروں کے سامنے بھی ہے، اور ایک تشویش تمام سماج کے اندر بھی اور اداروں کے ذمہ داران کے اندر بھی اور اساتذہ میں بھی پائی جاتی ہے۔ تو اب اس تشویشناک صورتحال کو اگر ہم کو دور کرنا ہے تو ہم اپنے اداروں کے اندر کیا چینجز یا تبدیلیاں یا اس اخلاقی صورتحال کو ہم کس طریقے سے مزید بہتر بنا سکتے ہیں؟ ہمارے تعلیمی اداروں میں تعلیم کا مقصد ایک زمانے سے ہیومن ریسورس پیدا کرنا رہا ہے، اور انفارچونیٹلی ہمارے پالیسیز کا بھی یہی مقصد تھا۔ ملک کی جو ایجوکیشن پالیسیز بنائی گئی ہیں اس میں ہیومن ریسورس کا فروغ ایک اہم ایجنڈا تھا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن منسٹری کا نام ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ منسٹری رکھا گیا، اب جا کر 2020 میں پھر تبدیل کیا گیا اور اس کا نام رکھا گیا ایجوکیشن منسٹری۔ تو ہمارے ایجوکیشن کا مقصد ہی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ تھا، یعنی افراد کو، یہاں ہماری نسل کو کارپوریٹ ہاؤسز کے لیے تیار کرنا، اس کے لیے کل پرزے بنا کر دینا۔ تو جو کل پرزوں کی ضرورت ہے، جس ہیومن ریسورس کی ضرورت ہے، اس ہیومن ریسورس میں مورل فیکٹر، مورل ویلیوز کا فیکٹر بہت کم ہے۔ وہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے اندر ایفیشنسی کتنی ہے، پروڈکٹیوٹی کتنی ہے، کم وقت میں آپ کتنا زیادہ نتیجہ دیتے ہیں۔ تو ویلیوز، ایتھکس، موریلٹی، یہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں آخری پائیدان پر تھی۔ لیکن اب ادھر 2020 کے بعد جب ہماری نیشنل ایجوکیشن پالیسی آئی 2020 میں، اگست 2020 میں، تو اس پالیسی نے ہولسٹک ایجوکیشن کی بات کی، مورل ویلیوز کی بھی بات کی۔ حالانکہ مورل ویلیوز کی بات آزادی کے فوری بعد ڈاکٹر رادھا کرشنن کمیشن نے کیا تھا، لیکن عملی طور پر یہ بیک برنر پہ چلے گئے، پیچھے چلے گئے، پسے پشت ڈال دیے گئے۔ اب پالیسی میں یہ چیز آئی ہے، لیکن عملاً آج بھی پیچھے ہے۔ سی بی ایس سی ہو یا اسٹیٹ گورنمنٹ ہو، ویلیو ایجوکیشن کو اپنے مارکس کارڈ کا حصہ نہیں بناتی ہے۔ این سی آر ٹی نے 2005 میں ویلیو ایجوکیشن کا کریکولم فریم ورک ڈیزائن کیا ہے، لیکن نہ اس کی کوئی ٹریننگ ہوتی ہے، نہ اس کو انٹرنلائز کرنے، جاری کرانے کے لیے کوئی منصوبہ بنتا ہے۔ تو اوورآل مورل ایجوکیشن پہ صرف سیمینار ہوتے ہیں، سمپوزیمز ہوتے ہیں، اس کو انٹرنلائز کرانے کے لیے
ویلیوز کو انٹرنلائز کر کے موریلٹی میں تبدیل کرنے کے لیے عملی پروگرام اسکولوں میں ہمارے تعلیمی نظام میں بہت کم ہے۔ جیسے کہ بات آئی نیو ایجوکیشن پالیسی NEP 2020 کی، تو میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس NEP سے ہم آہنگ ہونے کے لیے ہمارے ملی تعلیمی اداروں کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیے NEP 2020 اپنے اندر کچھ ویکنیسز رکھتی ہے اور کچھ پازیٹیو پوائنٹس بھی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ پازیٹیو پوائنٹس ہیں، اور کوئی پالیسی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتی ہے، اور نہ پالیسی میکرز کلیم کرتے ہیں کہ یہ پرفیکٹ ہے۔ تو NEP 2020 کو جنہوں نے ڈرافٹ کیا ہے انہوں نے بڑی حد تک کوشش کی ہے کہ اس کو زمانے کے اعتبار سے سوٹیبل بنائیں اور بھارت میں، ہمارے ملک میں ہولسٹک ایجوکیشن کو پروموٹ کریں۔ ملی اداروں کو اس سے ہم آہنگ کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ملی اداروں کے ذمہ داران اسے پڑھیں۔ کئی ذمہ داران مینجمنٹ ایسی ہے کہ نہ NEP کا مطالعہ کرتی ہے، نہ گورنمنٹ کے سرکولرز کا علم ہوتا ہے، نہ ہی روزمرہ ہونے والے ڈیولپمنٹ کا علم ہوتا ہے۔ ابھی نیتی آیوگ کی رپورٹ آئی ہے، اس کو بھی پڑھنا چاہیے، وہ بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ تو ایجوکیشن ادارے چلانے والے زیادہ تر انتظامات، ڈے ٹو ڈے ٹرانزیکشنز اور کیش فلو ہی پر نظر رکھتے ہیں۔ کیش فلو کے علاوہ ایجوکیشن کے چھیتر میں، تعلیم کے شعبے میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں، جو پالیسیز بن رہی ہیں، اس کا گیان کم ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ NEP کو پڑھیں، اس کے بعد NEP پر کیے گئے انالیسس کو پڑھیں، پھر اس کے بعد NEP کی روشنی میں آپ جس اسٹیٹ میں سنستھا چلا رہے ہیں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن چلا رہے ہیں، اس اسٹیٹ گورنمنٹ نے آپ کو کیا سرکولر بھیجے ہیں، اس کا ادھین کریں، اس کا جائزہ لیں، اس کا مطالعہ کریں۔ مثال کے طور پر مہاراشٹرا ایک ایسی اسٹیٹ ہے جو NEP 2020 کو پوری زیل اور اسپرٹ کے ساتھ امپلیمنٹ کرنا چاہتی ہے، تو ہم اس کے مختلف چیزوں کو پڑھیں۔ بہت ساری اچھی باتیں ہیں، اور بعض چیزیں جو مائنورٹی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن پر نیگیٹو امپیکٹ ڈالنے والی ہیں، ان کا بھی جائزہ لیں، اور اس کے لیے سنگٹت ہو کر ہم اپنے کانسٹیٹیوشنل رائٹ کا استعمال کرتے ہوئے ہم گورنمنٹ سے نیگوشیشن کریں، ایجوکیشن منسٹر سے بات کریں اور تبدیلی لانے کی بھی کوشش کریں۔ تو انیل صاحب، ہم جانتے ہیں کہ اس وقت ریاست مہاراشٹر میں جی اردو تعلیمی اداروں کا ایک بڑا نیٹ ورک موجود ہے، صحیح اور کافی تعداد کے اندر اردو ادارے یہاں موجود ہیں، بالکل لیکن اس کے باوجود بھی آج ایک بڑا طبقہ جو ہے انگریزی میڈیم کے ذریعے سے اپنے بچوں کو تعلیم دلانے کے متلاسی ہے جی یا داخلے کروا رہے ہیں۔ جبکہ ابھی بات آئی ہماری NEP کی، تو NEP کے اندر یہ بات واضح طور پر کہی گئی ہے کہ ہر بچے کا حق جو ہے اس کی مادری زبان میں تعلیم حاصل کرنے کا اس کا حق ہے۔ تو اب ایسی صورت میں، اس تناظر میں، ہم اردو میڈیم کے اداروں کے لیے معیار تعلیم کو بلند کرنے کے لیے اب اردو میڈیم کے ادارے کیا اقدامات کر سکتے ہیں NEP کی روشنی میں؟ دیکھیے NEP تو اس بات پر امفیسس دیتی ہے کہ پرائمری ایجوکیشن بچے کی اس کی مادری زبان میں ہونی چاہیے، اور گورنمنٹ نے 3 لینگویج فارمولا بھی دیا ہے کہ آپ مادری زبان سکھائیں، اسٹیٹ لینگویج سکھائیں، پھر اس کے بعد انگریزی سکھائیں۔ اب بحث یہاں یہ ہے کہ آپ مادری زبان میں تعلیم دیں یا مادری زبان بھی سکھائیں اور انگریزی میں تعلیم دیں۔ پہلے درجے میں تو یہ ہے کہ ہم پرائمری ایجوکیشن کم سے کم بچوں کو مادری زبان میں دیں، اس لیے کہ دنیا کے بڑے بڑے ایجوکیشنسٹ، فلاسفرز
सब ये कहते हैं, पॉलिसी ये कहती है कि बच्चे की तालीम, बुनियादी तालीम मादरी ज़बान में होना चाहिए। इसलिए कि मादरी ज़बान में अगर बच्चा तालीम हासिल करता है तो उसकी क्रिएटिविटी डेवलप होती है, जो कि 21st सेंचुरी स्किल्स में से एक अहम स्किल है। क्रिएटिविटी के साथ साथ अगर बच्चा मादरी ज़बान में तालीम हासिल करता है तो उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग आती है। आज भारत में क्रिटिकल थिंकिंग की बहुत ज़रूरत है और बहुत कमी है, तो क्रिटिकल थिंकिंग आती है। फिर एनईपी कहता है कि बच्चों के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा हो, तो ये साइंटिफिक टेम्परामेंट भी मादरी ज़ुबान के ज़रिए बच्चों के अंदर पैदा होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो उर्दू मीडियम स्कूल्स हैं वो सोशल स्ट्रेटा में, सोशल स्टेटस में नीचे की पायदान पे आते हैं, तो लोग इसलिए उर्दू मीडियम स्कूल की तरफ नहीं जाते हैं। और इसलिए भी नहीं जाते हैं कि अब एजुकेशन की व्यवस्था, पूरा इकोसिस्टम जो भारत में बना है वो इकोसिस्टम इंग्लिश लैंग्वेज में है, और जो इंग्लिश लैंग्वेज में तालीम हासिल करता है वो सोशली थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है। जो अंग्रेज़ी पढ़ते हैं बच्चे वो कॉलेज में अच्छा परफॉर्म करने लगते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं, अंग्रेज़ी भी सीखना चाहिए, लेकिन मादरी ज़बान का दर्जा दूसरी ज़ुबान से, अंग्रेज़ी ज़बान से ज़्यादा ऊपर है, अहम है। तो मिल्लत को ये तय करना चाहिए कि बच्चा हमारा चाहे अंग्रेज़ी में पढ़े, मराठी में पढ़े या किसी भी मीडियम में पढ़े, अपनी मदर टंग वो ज़रूर पढ़ाएं। उर्दू को पढ़ाना ही चाहिए। उर्दू की एजुकेशन से बच्चा अपनी कल्चर सीखता है, क्रिएटिविटी बढ़ाता है और ज़िंदगी में खुश रहने का सलीक़ा सीखता है। ज़ुबान से मसरत हासिल की जाती है, ज़ुबान से तहज़ीब हासिल की जाती है, ज़ुबान आने से बेटर कम्युनिकेशन होता है, बेटर कम्युनिकेशन के नतीजे में सही माफ़ियुज़ ज़मीर अदा कर सकते हैं, आर्ट एंड कल्चर में हिस्सा ले सकते हैं। आप उर्दू सीखते हैं तो आप अशार समझ सकते हैं, जब आप अशार समझेंगे तो उसका सुरूर हासिल करेंगे। तो ये बहुत सारे फ़ायदे हैं मदर टंग से। मदर टंग आपको सपोर्ट करेगी आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, साइंटिफिक टेम्पर को बनाने के लिए। तो मैं तो ज़रूर कहूँगा कि आप मादरी ज़बान ज़रूर सीखें। अगर अंग्रेज़ी मीडियम में भी हैं तो उर्दू पढ़ें, और उर्दू मीडियम स्कूल्स अपना मेयार बुलंद करने के लिए पूरी कोशिश करें, उसका पूरा एक प्लान और एजेंडा तैयार करें, उस पर काम करें। आज उर्दू मीडियम स्कूलों की मौजूदा जो सूरत हाल है, वो सूरत हाल देखकर कोई ऐसा घर जो चाहता है कि अपने बच्चों को ऊंची और आला तालीम दें, वो अपने बच्चे को उस स्कूल में नहीं भेजता है। ये एक क्या कहना चाहिए कि सितम ज़रीफ़ी है, एक हार्ड फैक्ट है। तो हमें उर्दू मीडियम के स्कूल्स के मेयार को भी बुलंद करना है, और उर्दू मीडियम स्कूल्स में बेहतर और बेहतरीन अंग्रेज़ी तालीम का भी इंतज़ाम करना है। इसके लिए कम्युनिटी एफ़र्ट चाहिए, इसके लिए गवर्नमेंट के एफ़र्ट चाहिए, और इसके लिए वॉलंटरीली एफ़र्ट्स भी चाहिए। जी, आप बात कर रहे थे कि जहाँ पर हम मेयार की बात कर रहे हैं, तो मेयार को लेकर और बहुत सारे जो तालीमी अदारों के अंदर सिर्फ चैलेंजेस इस वक्त तो है, तो हमने उनके मसाइल पर भी गुफ्तगू की। लेकिन कहा जाता है कि एक मेयारी और बासलाहियत असातिज़ा ही जो है किसी तालीमी अदारे की रीढ़ की हड्डी होते हैं। हमारी जो एनईपी इस वक्त आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें भी इस बात पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है कि असातिज़ा को उनके प्रोफेशनल डेवलपमेंट, मुख्तलिफ ट्रेनिंग के ज़रिए से उनको गुजारा जाएगा। और अभी जो इस वक्त महाराष्ट्र के अंदर एक JR आया है कि हर साल हर टीचर को 50 घंटे की एक ट्रेनिंग उसको कंप्लीट करना है उसकी पूरी सर्विस के अंदर। तो हमारे तालीमी अदारों के असातिज़ा के लिए उनकी पेशावराना सलाहियतों को किस तरीके से फ़रोग़ दिया जाए, या वो कौन से कोर्सेज़ हो सकते हैं
جو ان کے اپنے پروفیشن کے لیے بھی اور ادارے کے لیے مفید ثابت ہو سکتے ہیں. ہمارے ناظرین کے سامنے آپ اس پر روشنی ڈالیں. بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیے صرف ٹیچنگ پروفیشن ہی کے لیے نہیں بلکہ آج کے اس فاسٹ چینجنگ ورلڈ میں ہر پروفیشنل کے لیے ٹریننگ ضروری ہے. چاہے وہ میڈیکل کا پروفیشن ہو، چاہے ٹیکنالوجی کا پروفیشن ہو، چاہے اکیڈمیا ہو، ہر فیلڈ میں ہر میدان میں ٹریننگ ضروری ہے. اب ٹیچرز کی ٹریننگ کی بات آپ نے کہی تو یس، NEP نے ریکمینڈ کیا ہے کہ ٹیچروں کی CPD ہو، کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہو. اور یہ کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ کا ماڈل ہم کسی حد تک برٹش انگلینڈ سے حاصل کرتے ہیں. انگلینڈ میں CPD کے نام سے ٹیچروں کی ٹریننگ کے لیے پورا ماڈیول ہے. یہ ماڈیول 3 ڈومین، 3 شعبوں اور 3 دائروں میں کام کرتا ہے. پہلا دائرہ ٹیچروں کے نالج کو امپروو کریں، کیپ آن امپروونگ. ہر دن نئی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، ہر دن نئی نالج دریافت ہو رہی ہے. اب فار ایگزامپل نیتی آیوگ کی جو رپورٹ آئی ہے اس رپورٹ نے ایک ریکمنڈیشن یہ دیا ہے کہ گریڈ 6 سے AI ریلیٹڈ ٹیکنالوجی کو یا AI ریلیٹڈ پروگرامز کو یا AI سے متعلق اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کو سکھایا جائے گا. اب جب یہ طے کیا جا رہا ہے کہ بچوں کو گریڈ 6 سے AI سے ریلیٹڈ چیزیں بتائی جائیں گی، جیسا کہ 21 سینچری اسکلز میں میڈیا اور ٹیکنالوجی میں یہ بات موجود ہے، تو اب ظاہری بات ہے ٹیچر کو AI ٹرینڈ ہونا ضروری ہے. تو یہ کہاں سے ٹریننگ ملے گی؟ یہ CPD کے ذریعے ملے گی. یعنی کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ کا کورس کریں گے تو پہلے نالج کے ڈومین میں اضافہ ہوگا. نالج کے بعد کہا گیا کہ ٹیچروں کو صرف نالج دینے سے کام نہیں ہوگا، ان کے اسکلز کو ڈیولپ کریں، اسکلز کو شارپن کریں، اسکل سمجھ میں آئے ان کو. آج 100 سال سے ایک ہی اسکل کو ٹیچر اختیار کی ہے اور اس اسکل کا نام ہے چاک اینڈ ٹاک. چاک اینڈ ٹاک کے ذریعے ہی کام ہو رہا ہے پورے ایجوکیشن میں. اب NEP کہتی ہے کہ آپ اپنے کلاس روم کو ایکٹیو لرنرز کلاس روم بنائیں. اب یہ ایکٹیو لرنرز کلاس روم کیسا بنے، کس طرح کلاس روم مینجمنٹ ہو، یہ اسکل سکھانی پڑے گی. تو یہ اسکل CPD کے پروگرام میں سکھانی ہے. تو پہلا ہے نالج، دوسرا ہے اسکل، اور تیسری بات کہی گئی کہ ایٹیٹیوڈ. آج ٹیچروں کا ایٹیٹیوڈ بڑا خراب ہے. کسی کو کہہ دیا کہ تو نالائق ہے تو وہ زندگی بھر اس کو نالائق کا لقب ہی دیتے رہیں گے. بچے سے یہ کہیں گے کہ تو کیا پڑھے گا، تو آٹو رکشہ ڈرائیور کا بیٹا ہے. ہماری ٹیچر یہ نہیں بولتی کہ بیٹے تمہارے ابا محنت سے آٹو رکشہ چلاتے ہیں، تم بہت بڑے آدمی بنو گے، تم بڑے انجینئر بنو گے، تم اس شہر کے میجسٹریٹ بنو گے. یہ ایٹیٹیوڈ کے ذریعے ہی ایک ٹیچر کنوے کر سکتی ہے. تو ٹیچروں کے ایٹیٹیوڈ کی بھی ٹریننگ چاہیے. اب ہو کیا رہا ہے، ٹیچروں کی ٹریننگ پرائیویٹ سنستھائیں تو ویسی نہیں کرتی ہیں، بہت کم. ان کو پڑھی کیا ہے، وہ تو سلیبس کے اطراف گھوم رہے ہیں. کمپلیشن آف سلیبس، کمپلیشن آف سلیبس، دین فائنل ایگزامینیشن. تو یہ سب گویا ایک ایسا سسٹم بن گیا ہے، کرپٹ سسٹم، جو بچوں کے انٹیلیجنس کو، پوٹینشیل انٹیلیکٹ کو ڈسٹرائے کر رہا ہے. تو یہ ٹریننگ کے ذریعے پاسبل ہے. ٹیچروں کے نالج کو امپروو کریں، اسکل کو امپروو کریں، ایٹیٹیوڈ کو امپروو کریں. اور یہ کام بعض ہمارے ادارے تعلیمی اجتماعات کے ذریعے کرتے ہیں. تعلیمی اجتماعات کا یہاں مطلب یہ کہ اچھے اچھے ٹاپک پر خطابات ہوتے ہیں. تو یہ خطابات سننا،
اونگتے ہوئے سننے کے نتیجے میں ٹریننگ نہیں ہوگی. سی پی ڈی کا پریکٹیکل ماڈل اختیار کریں. اور میں اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے یہ اعلان کرنا چاہوں گا، یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہولسٹک ایجوکیشن ٹرسٹ جو مرکزی تعلیمی بورڈ کے تحت کام کرتا ہے، اس ٹرسٹ نے ٹیچرز ٹریننگ کا ایک کمپریہنسو ماڈل ڈیزائن کیا ہے. یہ سی پی ڈی ماڈیول ہے، کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ کا ماڈیول ہے، جو 50 گھنٹوں پر مشتمل ہے. یہ آن لائن ٹریننگ ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھیے، آپ اپنے ٹیچرز کو اس میں جوائن کروائیے اور دیکھیے کہ اس کے ذریعے آپ کی ٹیچر کی ٹریننگ پاسبل ہے یا نہیں ہے. اب جب ٹیچر ٹریننگ کی بات ہوتی ہے تو پرائیویٹ مینجمنٹ یہ کہتا ہے کہ سر ہم ٹریننگ کیوں دیں، ہم سے ٹریننگ لیتی ہے ٹیچر چلی جاتی ہے. تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ ٹیچر ٹریننگ لیے بنا اگر آپ کے پاس 1 سال رہ رہی ہے تو گویا 1 سال بچوں کے مستقبل کو بگاڑ رہی ہے اور انہیں ایجوکیشن نہیں دے رہی ہے بلکہ انہیں ڈانٹ رہی ہے. صرف آپ یہ چاہیں گے یا کم سے کم یہ چاہیں گے کہ ایک ٹریننگ لے کے 1 سال کچھ پڑھائے اور کہیں اور چلا جائے؟ اگر وہ کہیں اور چلی جا رہی ہے یا چلا جا رہا ہے تو وہ آپ کے اس ٹریننگ سے سماج کو کنٹریبیوٹ تو کرے گا. کیا آپ اتنی سوشل ریسپانسبلٹی بھی نہیں لیں گے کہ ایک ٹیچر کو ٹرین کریں اور سماج کو کنٹریبیوٹ کریں؟ آپ سماج سے جب لے رہے ہیں کچھ تو ٹیچروں کی ٹریننگ کے ذریعے کچھ دینے کا بھی اپنے اندر من بنائیے. جیسے کہ ابھی بات آئی، ہم نے تعلیمی اداروں کے چیلنجز، ان کے حل پر بات کی. NAP 2020 میں ہم کیا اقدامات کر سکتے ہیں اس پر بات کی. ہم نے پھر اساتذہ کے پروفیشنل ڈیولپمنٹ پر بات کی اور اساتذہ کو کون کون سے کورسز کرنے چاہیے اپنے پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے. ایک سوال ہمارے ذہن میں یہ بھی اٹھتا ہے کہ اس وقت جو طلبہ کا جو معیار ہے اور نئی تعلیمی پالیسی جو ہم کو یہ بتاتی ہے کہ اس میں میمورائزیشن جو ہے، میمورائزیشن ٹیکنیک جو ہے، وہ مطلب ہے کہ طلبہ میں بغور مطالعے کرنے کی صلاحیت، جدت اور تنقیدی مزاج، جس کو ہم آج بڑی NAP کے اندر بھی بہت واضح طور پر اہمیت دی گئی ہے کہ طلبہ کے اندر کریٹیکل تھنکنگ پیدا کرنا تاکہ وہ صحت مند معاشرے کی تشکیل دے سکیں. اب یہ صفات جو ہے ہم اپنے طلبہ کے اندر کس طریقے سے پروان چڑھا سکتے ہیں، یا ان صفات کو فروغ دینے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمارے اداروں کو طلبہ کے پس منظر کے اندر، آپ اس کو کس طریقے سے پیش کریں گے؟ دیکھیے، اب آپ مختلف پالیسیز اور مختلف ڈاکیومنٹس کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات ملے گی کہ اب جس چیز کا مطالبہ کیا جا رہا ہے ایجوکیشن میں، وہ لوور آرڈر تھنکنگ سے ہائر آرڈر تھنکنگ کی طرف جانے کی بات. لوور آرڈر تھنکنگ، ہائر آرڈر تھنکنگ، یہ ٹرمینالوجی کو بینجامن بلوم کی ٹیکسونومی کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے. بینجامن بلوم جو ایک امریکن ایجوکیشنسٹ گزرا ہے، اس نے اپنے لرننگ پیرامڈ میں لوور آرڈر تھنکنگ اور ہائر آرڈر تھنکنگ کو ایکسپلین کیا ہے. اب ہمارے ایجوکیشن کے ڈاکیومنٹ یہ کہتے ہیں کہ ہم بچوں کو لوور آرڈر تھنکنگ سے ہائر آرڈر تھنکنگ کی طرف لے جائیں گے، اور NEP بھی کہتی ہے یہ بات. تو پہلے تو اداروں کو سمجھنا ہے کہ یہ لوور آرڈر تھنکنگ کیا ہے، ہائر آرڈر تھنکنگ کیا ہے. یہی ہم کو نہیں معلوم ہے اور نہ ٹیچرز کو معلوم ہے. پورے لرننگ پیرامڈ کو بینجامن بلوم نے 6 منازل میں طے کیا ہے، ایکسپلین کیا ہے. اس کو 6 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے. جو نیچے کا بڑا بیس ہے مثلث نما پیرامڈ، پہلا حصہ ہے نوئنگ، یا اس کو ریممبرنگ بھی کہا جاتا ہے. نوئنگ مطلب کسی چیز کو جاننا، اور آج ہم 90% کام اسی پہ کر رہے ہیں، نوئنگ پر. نوئنگ کے بعد دوسرا مرحلہ ہے انڈرسٹینڈنگ. اب بچہ نوئنگ کر رہا ہے، انڈرسٹینڈنگ نہیں کر رہا ہے. اسی کو ہم روٹ لرننگ کہتے ہیں، میمورائزیشن اسی کو کہتے ہیں. میمورائز کر رہا ہے، انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہو رہی اس کی.
فار ایگزامپل بچہ گریڈ 5 میں فوٹو سینتھسس کو اچھا پڑھتا ہے، رٹا لگاتا ہے، بولتا ہے کہ فوٹو سینتھسس کیا ہے، کلوروفل تیار کرنے کا پلانٹ میں میکینزم، پوری ڈیفینیشن یاد کرتا ہے۔ اب میں ایک بہت ہی اچھے اسکول میں گیا گزشتہ دنوں، اور وہاں میں نے سمپل سا سوال پوچھا گریڈ 5 کے بچے کو جس نے فوٹو سینتھسس پڑھ چکا ہے۔ ہم نے یہ پوچھا کہ اگر ایک پلانٹ کو دھوپ کے بجائے چھاؤں میں رکھا جاتا ہے تو وہ پیلا کیوں ہو جاتا ہے؟ بچہ جواب نہیں دے سکتا، لیکن اس کو فوٹو سینتھسس کا ڈیفینیشن معلوم ہے، فوٹو سینتھسس کا ڈیفینیشن معلوم ہے، لیکن وہ اس کا جواب نہیں دے سکتا، اس لیے کہ اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی، صرف نوئنگ ہوئی ہے۔ تو نوئنگ سے انڈرسٹینڈنگ کی طرف جانا ہے۔ آج ہمارے ناظرین میں سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں 90% لوگ جانتے ہیں، اگر میں پوچھوں کہ a+b² کیا ہے تو ضرور کہیں گے کہ a² + b² + 2ab۔ اب میں یہ پوچھوں اگلا سوال کہ اس کا استعمال کیا ہے، تو بول نہیں پاتے، بولتے ہیں کہ سر یہ تو میتھمیٹکس کا پرابلم سالو کرنے کے لیے ہے۔ ارے یہ کوئی جواب ہوا؟ تو یہ ہے انڈرسٹینڈنگ۔ تو دوسرا لیول ہے انڈرسٹینڈنگ، تیسرا لیول انڈرسٹینڈنگ کے بعد اپلیکیشن۔ اس چیز کا لائف میں اپلیکیشن کیا ہے؟ کیونکہ نالج کو تو اپلائی کرنا ضروری ہے۔ اگر نالج ایسا ہے جس کو اپلائی نہیں کر سکتے تو وہ تو افسانہ ہے۔ اب ہم کو اپلیکیشن بھی نہیں معلوم، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نالج ہم نے نوئنگ کی ہے وہ تو ایگزام کے لیے کی ہے، اپلیکیشن کا پارٹ ہی چلا گیا ہے۔ تو نوئنگ، انڈرسٹینڈنگ اینڈ اپلائنگ، یہ تین جو چیزیں ہیں، یہ بنجامن بلوم کہتا ہے یہ لوور آرڈر تھنکنگ ہے، اور لوور آرڈر تھنکنگ بھی ہمارے پاس پراپر نہیں ہو رہا ہے۔ اب ہائر آرڈر تھنکنگ میں تین چیزیں رکھی اس نے، ہاٹ، یہ ابھی میں نے جو کہا وہ لاٹ تھا۔ ہائر آرڈر تھنکنگ میں نمبر 1 آتا ہے، وہ ہے انالیسس، چیزوں کو انالائز کرنا سیکھیں، اس کو انالائز کر کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد اس ہر ٹکڑے کو پھر ایویلیویٹ کریں۔ تو انالائزنگ چوتھی منزل، 5ویں منزل ایویلیویٹنگ، اور چھٹی اور آخری منزل پینیکل سکسیس کا ہائیسٹ سٹیج کریٹنگ، نئی چیز پیدا کرنا، کریٹیویٹی اسی کو کہتے ہیں، کریٹنگ۔ ابن خلدون نے کہا کہ علم وہ ہے جو نئے علم کو جنم دیتا ہے۔ آج ہم علم کا حاصل کر رہے ہیں، ہم تو رٹا لگا رہے ہیں، میموری ٹیسٹ دے رہے ہیں اپنا۔ علم تو وہ ہے جو نئے علم کو جنم دیتا ہے، اور وہ نیا علم کریٹنگ ہے، ہائر آرڈر تھنکنگ ہے۔ تو یہ اگر ہم کرتے ہیں تو پھر ہم تعلیم کے مقصد کو حاصل کر رہے ہیں، اور ہم بچے کو راٹ لرننگ سے نکال کر ہائر آرڈر تھنکنگ کی طرف لے جا رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں سارے کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن ہائر آرڈر تھنکنگ کی ہی بات کر رہے ہیں۔ نیٹ بھی ادھر جا رہا ہے، JEE ادھر جا رہا ہے، کلیٹ ادھر جا رہا ہے، NDA ادھر جا رہا ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کو ہائر آرڈر تھنکنگ کی طرف لے جائیں، انالائز کرنے کی صمتا اور صلاحیت ان کے اندر ڈیولپ کریں، ایویلیویشن کی صلاحیت ڈیولپ کریں، اور الٹیمیٹلی کریٹ کرنے کی صلاحیت ڈیولپ کریں۔ بڑی اچھی بات ہمارے ناظرین کو آپ نے یہاں پر بتائی کہ علم تو وہ ہے جو نئے علموں کو جنم دے۔ تو اسی سے ملتے جلتا میرا سوال ہے انتظامیہ کے تعلق سے، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اداروں کی انتظامیہ جو ہے اور ان کا جو پالیسی ویژن ہوتا ہے مینجمنٹ کا، اس میں معیاری تعلیم تو شروع میں ادارے کا مقصد ہوتا ہے، اس کے بعد میں ادارے قائم کرنے کے بعد میں کہیں نہ کہیں جو ہے تو وہ زوال اور تنزلی کا شکار ہم کو نظر آتا ہے ملت کے اندر۔ تو ایسے ادارے جو صرف اس بنیاد پر
قائم کیے گئے تھے کہ ہم اپنے اداروں کے اندر کوالٹی کے ساتھ میں کمپرمائز نہیں کریں گے، لیکن حالات کے بدلتے ہوئے کہیں نہ کہیں انہوں نے اپنے اداروں کے ساتھ میں کمپرمائز کیا ہے۔ تو اپنی کوالٹی کو برقرار رکھنے کے لیے ان اداروں کے لیے ہم کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، میں آپ کے سوال سے پوری طرح متفق نہیں ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ تمام ملی ادارے ڈیگریڈیشن کا، تنزلی کا یا کمزوری کا یا کوالٹی میں کمی کا شکار ہیں، یا وہ اپنی کوالٹی کو کمتر کر رہے ہیں۔ بے شمار ادارے ایسے ہیں، میں نام نہیں لیتا، ایک نام لوں گا تو دوسروں کو اچھا نہیں لگے گا، جو اپنے معیار تعلیم کو، کوالٹی کو امپروو کر رہے ہیں، انفراسٹرکچر کو امپروو کر رہے ہیں، ریزلٹس کو امپروو کر رہے ہیں، ہائر آرڈر تھنکنگ کا بھی انتظام کر رہے ہیں۔ ایسے ملت کے اچھے خاصے ادارے ہیں، ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ایسے اداروں کی تعداد رفتہ رفتہ بڑھے گی۔ بعض مقامات پر چھوٹا ادارہ ہے لیکن بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے اور کنٹینیوسلی گرو بھی ہو رہا ہے، تو الحمدللہ مایوسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کچھ ادارے اس طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں، تو ہم ان سے یہ کہیں گے کہ وہ سر جوڑ کر بیٹھیں۔ اگر ہم ادارے کو صرف کچھ پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا لیں گے تو پھر ہم اپنے ادارے میں ندورت، کریٹیویٹی اور ادارے کو صحیح ڈیولپ نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہوتا ہے، یا ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہوتا ہے۔ تو اگر ہم کسی ادارے کو چلا رہے ہیں تو اس ادارے کے کانٹیکسٹ میں ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا ادارہ ہر سال کچھ نیا کرے، کم سے کم ایک نئی اینٹ رکھیں۔ ہم ہر سال ایک نیا کیلنڈر لگاتے ہیں تو اس کیلنڈر کے علاوہ کوئی دوسری نئی چیزیں بھی کرنے کی کوشش کریں، اپنی فکر میں اضافہ کریں۔ اس سے ہوگا یہ کہ ہمارا ادارہ ترقی کی طرف بڑھے گا، اونچا اٹھے گا۔ ہم اپنے ادارے کے کمپلائنسز کا خیال رکھیں، ہم اپنے ادارے کو گرو کرنے کی دیکھیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ صاحب، کل اگر آپ ٹو ویلر میں پھر رہے تھے تو آپ اپنے ادارے کو اونچا اٹھائیں اور آج فور ویلر میں پھریں۔ آپ اپنا معیار زندگی ڈیولپ کریں، لیکن آپ کے ساتھیوں کا بھی معیار زندگی ڈیولپ کریں، یعنی ٹیچرز کا۔ تو ہولسٹک اپروچ کے ساتھ اپنے ادارے کو ڈیولپ کرنے کا پورا منصوبہ بنائیں، اور اس منصوبہ سازی کے لیے آپ کو گیان حاصل کرنا پڑے گا، آپ کو مینجمنٹ کی ٹریننگ لینی پڑے گی۔ اور میں اپیل کرتا ہوں اداروں کے ذمہ داران سے کہ اگر آپ اپنے ادارے کی ترقی چاہتے ہیں تو آپ اپنے ادارے کو اپنی شخصیت کے اطراف مت گھمائیے۔ ہر چیز آپ سے چلے، پتا بھی آپ کے اجازت کے بغیر نہ ہلے، پرندہ بھی پر آپ کی اجازت کے بغیر نہ مارے، یہ ایٹیٹیوڈ بدلیے۔ آپ کا اسکول آپ کے اطراف گھومنے کے بجائے سسٹم سے چلے، سسٹم کے اطراف گھومیں، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیسز بنائیں، ہر ایک کو ذمہ داری سونپے، ذمہ دار بنائیں، لوگوں کو ذمہ داری کے ساتھ اکاؤنٹیبل بنائیں۔ مینجمنٹ میں ایک ٹرمینالوجی ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے آٹوکریٹک اسٹائل۔ ہمارے اکثر ادارے آٹوکریٹک اسٹائل میں چلتے ہیں، ڈکٹیٹوریل ایٹیٹیوڈ کے ساتھ چلتے ہیں۔ ڈکٹیٹوریل ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ادارہ تو چل جاتا ہے، ہم بولتے ہیں لوگوں کے کہ سر آپ تبدیلی لائیے، تو بولتا ہے ارے شاندار چل رہا ہے، بالکل شاندار چل رہا ہے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈکٹیٹوریل ایٹیٹیوڈ کے بجائے ڈیموکریٹک اسٹائل کرنے سے اور بھی اچھا چلے گا۔ آج آپ کا ایک اسکول ہے تو 2 اسکول ہو جائیں گے۔ تو آپ اس انداز سے کیوں نہیں غور کرتے ہیں؟
تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کا آٹوکریٹک اسٹائل تبدیل ہونا چاہیے، ڈیموکریٹک اسٹائل میں آئیے. ڈیموکریٹک اسٹائل میں آپ کا پورا اسکول نظام سے چلے، آپریٹنگ پروسیس سے چلے، ذمہ داریوں سے چلے، اکاؤنٹیبلٹی سے چلے. تو یہ آپ کو سیکھنا پڑے گا، یہ بنیادی مینجمنٹ ٹیکنک سیکھنا پڑے گا. اس مینجمنٹ ٹیکنک کو بھی الحمدللہ ہولسٹک ایجوکیشن ٹرسٹ ایک اپنے ٹریننگ پروگرام کے ذریعے آپ کو سکھانا چاہتی ہے. آپ ہم سے رابطہ کریں. ایک اور بات اس سلسلے کی یہ ہے کہ ہمارے اسکولوں کا انفراسٹرکچر رفتہ رفتہ بڑھنا چاہیے، امپروو ہونا چاہیے. انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کمرشل ماڈیول بھی اختیار کر سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں ان باتوں کا آپ ضرور دھیان رکھیں. جزاک اللہ. بہت اچھے، مطلب یہ کہ باتیں آپ کے ذریعے سے یہاں پر ہمارے ناظرین کے سامنے آ رہی ہیں. جہاں تک بات ہم نے تعلیمی اداروں کی ترقی کی، ان کے ڈیولپمنٹ کی بات کی، اساتذہ کے پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی بات کی، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ایک تعلیمی ادارے کی کامیابی کے لیے جو اس کے پلرز ہوتے ہیں، جی، اس پلرز کے اندر تو انتظامیہ ہے، ہیڈ ماسٹر ہے، اساتذہ ہے، اور اس کا وہاں کا نان ٹیچنگ اسٹاف ہے. صحیح ہے. تو اب ان چاروں اور پانچوں عناصر کو یا ان پلرز کو آپس میں کوارڈینیشن کے ذریعے سے ایک مثبت ماحول کسی ادارے کا کس طریقے سے بنایا جا سکتا ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ انہی مسائل کے گرد یا انہی لوگوں کے مسائل کے گرد ایک ادارہ ہمارا جو ہے تو ٹوٹ کے کگار پر چلا جاتا ہے. تو اس طریقے کی بہت ساری مثالیں ہم کو ہندوستان میں بھی اور مہاراشٹر کے اندر بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ آپسی چپکلیش ہے، آپسی رنجش ہے، آپسی مسائل ہے. اس کی وجہ سے ادارہ بجائے ترقی پر جانے کے ڈیمورائز ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے ہم ایسے مسائل کو کس طریقے سے دور کر سکتے ہیں، یا جہاں پر اس طریقے کے مسائل ہیں ان کو ہم کس طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، تو اس پر تھوڑا روشنی ہم آپ سے چاہیں گے. ہاں، یہ بھی سوال بڑا پریکٹیکل ہے، ایسا ہو رہا ہے. میں اس سوال کے جواب میں پچھلے سوال کے جواب کو تھوڑا سا کنٹینیو کر لیتا ہوں. میں نے پچھلے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ 3 اسٹائل آف مینجمنٹ ہیں. ایک ہے آٹوکریٹک اسٹائل جو ڈکٹیٹوریل ایٹیٹیوڈ کا ہوتا ہے کہ چیئرمین، سیکریٹری از ایوری بڈی، سب کچھ وہی ہے. دوسرا میں نے کہا تھا ڈیموکریٹک اسٹائل جو ڈیزائرڈ ہے، جو ہمارا مطالبہ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ادارے ڈیموکریٹک اسٹائل میں کام کریں. تیسرا ایک اسٹائل ہے جس کو کہتے ہیں ان انوالوڈ مینجمنٹ. یعنی ایسی مینجمنٹ بھی ہے اداروں کی، اکثر ملی اداروں کی، جو پرسنل نہیں ہوتے، ملت کے ہوتے ہیں. تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ جو چیئرمین صاحب ہیں، سیکریٹری صاحب ہیں، صرف 15 اگست 26 جنوری 2 اکتوبر کے ہیں، یا پھر مینجمنٹ کی میٹنگ کے ہیں، کسی اینیول فنکشن کے لیے ہیں. وہ صرف پوزیشن چاہتے ہیں اور اس پوزیشن کو اپنے پولیٹیکل بینیفٹس کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو میں ایسے مینجمنٹ کو بھی کہوں گا کہ آپ اپنی ریسپانسبلٹی کو سمجھیں اور آپ جسٹ ان انوالوڈ مینجمنٹ ہونے کے بجائے آپ انوالو ہوں، ڈیموکریٹک اسٹائل فالو کریں اور ادارے کو اپنا ادارہ سمجھیں اور اس میں اپنی صلاحیتوں کو لگائیں. اب رہی بات آپ کے اس سوال کی کہ کئی ادارے ہمارے ٹوٹ پھوٹ رہے ہیں اور اب ادارے تاریخ کا بعض حصہ بن جاتے ہیں. تو اس میں وہی ہے کہ ہمارا جو اندرونی سسٹم ہے، ٹرسٹ کا بائیلاز ہے یا پھر جو ورکنگ اسٹائل ہے، وہ ہمارا سسٹم ڈیفائنڈ ہوتا نہیں اور ہم اندر کچھ ایسا سسٹم ایوالو نہیں کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ادارہ ہمارا برقرار رہے. اگر ادارے میں ویسٹڈ انٹرسٹ آ جاتا ہے، ادارے میں خدمت کے بجائے اپنا پولیٹیکل انٹرسٹ یا دوسرے انٹرسٹ آ جاتے ہیں، تو پھر ایسے ملی اداروں میں ٹوٹ پھوٹ اکثر ہونے لگتی ہے.
حالانکہ یہ بات پرائیویٹ اداروں کے ساتھ نہیں ہوتی. پرائیویٹ ادارے میں جتنا انٹرسٹ رہے گا وہ اتنا پروگریس کرے گا، کیونکہ وہ یہ چاہتا ہے پرائیویٹ پرسن کہ میں اس سے میکزیمم پروفٹ لوں، تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا ادارہ پروگریس کرے اور صحیح انداز سے آگے بڑھے اور وہ ٹھیک ٹھاک رہے. اب سوال یہ ہے کہ ہم ایسے اداروں کے ساتھ کیا رویے کا، کس طرح کا رویہ اختیار کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں ملی ادارے ہوتے ہیں اور وہ اس طرح ٹوٹنے پھوٹنے لگتے ہیں تو کمیونٹی کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے. کمیونٹی آگے آئے، کمیونٹی انٹریکٹ کرے. آپ نے جن پلرز کا ذکر کیا ان پلرز میں ایک اہم پلر کمیونٹی بھی ہے، سماج بھی ہے. سماج اب کر کیا رہا ہے، اپنی ریسپانسبلٹی قبول نہیں کر رہا. وہ بول رہا ہے کہ ارے وہ لڑ بڑ رہے ہیں یار، وہ چھوڑ دو، جانے دو. آپ کی بھی ریسپانسبلٹی ہے. سماجی ادارہ ہے تو سماج کی ریسپانسبلٹی ہے، ہر فرد کی ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کے اندر جائے، اس کا رکن بنے اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرے. لیکن بہتر کرنے کے لیے آپ کو کچھ ٹیکنک سیکھنا پڑے گا، آپ کو پراپر کمیونیکیشن آنی پڑے گی، آپ کے پاس بھی مینیجریل اسکل آنی پڑے گی، تب جا کے کوئی ادارہ ٹھیک ٹھاک چل سکتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ادارے چلانے والوں کی سوشل اسکل بھی کمزور ہے. ان کے پاس سوشل اسکلز نہیں ہیں، میٹنگ کرنا نہیں آتا، گفتگو کرنا نہیں آتا، امپلائیز کے ساتھ بات کرنا نہیں آتا. تو یہ ساری چیزیں سکھانے کی ضرورت ہے. اگر ہم یہ چیزیں سیکھیں گے تو ہمارے ادارے محفوظ رہیں گے. بہت شکریہ سید تنویر صاحب، بڑی اچھی گفتگو ہمارے ناظرین کے لیے آپ کی رہی. اب آخر میں میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ چونکہ آپ نے صرف ملک نہیں بلکہ بیرون ملک میں بھی آپ نے بہت ساری تعلیمی کانفرنسز منعقد کی ہے، اور آپ ایز اے کوچ کی حیثیت سے آپ کے وہاں پر ٹورز ہوتے ہیں. اب پریکٹیکلی طور پر اگر ہم دیکھیں تو اس وقت ہمارے سامنے ملت کی جو زبو حالی ہے یا پسماندگی ہے وہ بھی ہمارے سامنے، اور آپ نے اس کو بہت قریب سے دیکھا ہے. اب ایسی صورت کے اندر ایک روڈ میپ کے طور پر ایک آئندہ کا 10 سال کا ہمارا پلان ملت کا صرف تعلیمی ایجنڈے کے تحت کیا ہو سکتا ہے کہ جس سے ہم اپنے اداروں کی جو ہے تو اس کو ڈیولپمنٹ کر سکے، اس کے نشو نما کر سکے ہر لحاظ سے. اب یہ سوال اتنا وسیع جواب چاہتا ہے کہ اسی پہ 1-2 گھنٹے لگ جائیں گے. بہرحال میں مختصر کہوں گا. پوائنٹ نمبر 1، جب تعلیم کی بات آتی ہے تو تعلیم کا تعلق صرف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے نہ جوڑے. تعلیم کا فروغ صرف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے نہیں ہوتا بلکہ سماج کی سوچ سے ہوتا ہے. تو پوائنٹ نمبر 1 یہ کہ ہم مسلم سماج میں ایک تعلیمی سوچ پیدا کریں جس کو ہم کہتے ہیں تعلیمی ثقافت پیدا کریں، تعلیم کا کلچر پیدا کریں، ایجوکیشن کا کلچر پیدا کریں. ایجوکیشن کے کلچر میں اسلام نے ایجوکیشن کو ٹاپ پرائیورٹی دی ہے. تو اب ہم دیکھیں کہ ہمارے گھروں میں ایجوکیشن ٹاپ پرائیورٹی پہ جائے. خواتین کے پاس ایجوکیشن ٹاپ پرائیورٹی کم ہے، اکثر کے پاس پیسہ ہے ٹاپ پرائیورٹی. کئی گھروں میں ٹاپ پرائیورٹی سونا ہے، کئی گھروں میں ٹاپ پرائیورٹی شادی بیاہ ہے، کئی گھروں میں ٹاپ پرائیورٹی جمعہ کی بریانی ہے. جمعہ کی بریانی کھانے میں جتنا پیسہ خرچ کرتی ہے کمیونٹی، اس کو بچا کر رکھیں تو ایک بڑا تعلیمی انقلاب آ سکتا ہے. تو نمبر 1 تعلیمی کلچر پیدا کریں، اور تعلیمی کلچر پیدا ہوتا ہے ہماری زندگی میں ایجوکیشن کو ہم ٹاپ پرائیورٹی دیں. اور جب ہم ایجوکیشن کو ٹاپ پرائیورٹی دیتے ہیں تو ہمارا ایٹیٹیوڈ پورا اسی طرح چینج ہو جائے. گھروں میں تعلیمی ماحول پیدا ہو، گھر میں تعلیم پر گفتگو ہو، میاں بیوی تعلیم پر بات کریں، بچوں کے ساتھ تعلیم پر بات کریں. تعلیم پر بات کا مطلب ہوم ورک نہیں ہوتا، یاد رکھیے.
ہم تعلیم سے مطلب ہوم ورک پر بات کرتے ہیں، گریڈ پر بات کرتے ہیں، نہیں، تعلیم پر کا مطلب یہ بھی ہے کہ ارے کل سپریم کورٹ نے کیا ججمنٹ سنایا، اس پر بات کیجئے۔ ارے ایران اور امریکہ میں صلح ہو گئی، کن پوائنٹس پر ہوئی، وہ بات کیجئے۔ ارے ہمارے سڑکیں ڈیتھ ٹریپ بن رہی ہیں، اس پر بات کیجئے، وہ مضامین پڑھیے، وہ یوٹیوب پر دیکھیے۔ تو جو ایک ایجوکیشن کا ماحول ہوتا ہے وہ گھروں میں ڈیولپ نہیں ہو رہا ہے۔ پھر اسی طرح ہر گھر میں بچوں کے لیے تعلیم کا ایک انوائرنمنٹ پیدا کیجیے۔ آپ کے گھر میں ایسا ایکو سسٹم ڈیولپ کیجیے کہ بچہ پڑھنے پر آمادہ ہو۔ آپ تو کہتے ہیں کہ بچے کو پڑھیں، لیکن دوسری طرف 12 سیٹیاں لگا کر گوشت گلاتے بیٹھتے ہیں آپ۔ بچہ پڑھنے بیٹھتا ہے، لمبی لمبی فون پر بات ممی کرتی ہیں، بچے کو کہتے ہیں پڑھ اور ابا جان لیٹسٹ فلم گانے دیکھتے بیٹھتے ہیں۔ ایسا نہیں چلے گا، پوری سیریسلی آپ تبدیلی کریں۔ کسی سے پوچھا گیا کہ آپ کے گھر میں بچے کتابوں کے بڑے شوقین ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، آپ نے کیسے عادت ڈالی؟ تو اس کا سمپل جواب یہ تھا کہ میں کتابیں پڑھتا ہوں۔ آپ چھوٹے بچے کو دیکھیں گے، جب چھوٹا ہوتا ہے ابا روزانہ اخبار پڑھتے ہیں، جب ابا چلے جاتے ہیں تو وہ چھوٹا بچہ اخبار لے کے بیٹھتا ہے، نقالی کرتا ہے۔ باپ ماڈل پیش کرے ایجوکیشن کا، تو یہ ہمارے پاس نہیں ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ایجوکیشن کے لیے فنڈ کریٹ کریں۔ ہمارے گھر میں شادی کے کپڑوں کا فنڈ ہوتا ہے، ہمارے گھر میں عید کے کپڑوں کا فنڈ ہوتا ہے، ہمارے گھر میں پلاٹ خریدنے کا فنڈ ہوتا ہے، ہمارے گھر میں تعلیم کا فنڈ نہیں ہوتا۔ تعلیم کے لیے فیس ذری بڑھ گئی تو فون کرتے ہیں، ایم ایل اے صاحب سے ریکمنڈ کرائیں گے کہ صاحب فیس کم کرا دیں، اس کو بولیں گے فیس ذرا کم کرا دو۔ کبھی آپ بریانی کے لیے بارگین نہیں کریں گے، بولیں گے ارے بڑی اچھی بناتا ہے، 270 روپے کی، 300 روپے کی، برابر جا کے دیں گے۔ فیس میں ڈسکاؤنٹ پوچھیں گے۔ یہ ایٹیٹیوڈ بتاتا ہے کہ آپ کے پاس کھانے کی اہمیت ہے یا تعلیم کی اہمیت ہے۔ تو تعلیم کا بجٹ بنائیں، ایٹیٹیوڈ چینج کریں، اور اپنے اپنے علاقے میں پور فیملیز کے بچوں کے لیے، غریب گھرانوں کے بچوں کے لیے آپ ایک تعلیم کا فنڈ کریٹ کریں۔ ہر مسجد میں ایک فنڈ ہونا چاہیے، ہر جماعت میں فنڈ ہونا چاہیے، اور بہت ہی اس کی مانیٹرنگ پراپر ہونا چاہیے کہ جو بچہ کیلیبر والا ہے، پوٹینشیلی ہر بچہ پڑھ سکتا ہے۔ اللہ کا ایسا نظام ہے، اس کو فیوریبل کنڈیشن نہیں مل رہی تو اس بچے کو فیوریبل کنڈیشن دیجئے، اس کی معاشی ضرورت کو پورا کیجئے، تو بچہ ایکسلنٹ بنے گا۔ یہ کام ہے ملت کا، یہ کام ہے ایک ایک محلے کا۔ ہر مسجد میں ایسا فنڈ ہونا چاہیے جو بچوں کو تعلیم کے لیے اسپانسر کرے۔ تو تعلیم میں پورا ایک ہولسٹک اپروچ اختیار کرنا ہے، اور الٹیمیٹلی ایجوکیشن کو ہم تجارت بننے سے بچانا ہے، اور تجارت بننے سے بچانے کے لیے ہمارا رول ہم ادا کریں گے۔ ہم اسکول والے کو کم بولیں گے، ہم اسکول کو ایجوکیشن کی شاپ نہیں سمجھیں گے کہ وہاں جا رہے ہیں اور جس طرح دکانداری کرتے ہیں، ٹیچر سے حجت کر رہے ہیں، مینجمنٹ سے حجت کر رہے ہیں۔ نو، چاہے وہ اسکول پرائیویٹ ہو، ملت کا ہو، گورنمنٹ ہو، ہم یہ سمجھیں کہ وہ اسکول میرا ہے، اس اسکول میں انوالو ہو جائیے۔ اگر آپ انوالو ہو کے اس اسکول کو اپنا سمجھ کر اگر آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کے اور ہمارے بچوں کا مستقبل بھی بہتر ہوگا۔ اور بھی ایجنڈا میں بہت ساری باتیں ہیں، تو انشاءاللہ کسی اور موقع پر رکھنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن ایک ہولسٹک اپروچ ہمیں اختیار کرنا ہے۔ کمیونٹی پورا اس میں انوالو ہونا ہے، اور کمیونٹی میں ایک ایجوکیشن کے کلچر کو ڈیولپ کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ پھر ہم علم کے وہ فروٹس حاصل کر سکیں گے جو کہ حاصل کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ سید تنویر صاحب، آپ ہمارے
مرکزی تعلیمی بورڈ مہاراشٹر کے اس پوڈ کاسٹ سیریز کے اندر تشریف لائے. میں بہت مرکزی بہت تعلیمی شکریہ. بورڈ مہاراشٹر کی جانب سے آپ کا بہت ممنون و مشکور ہوں, اور ہمارے ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس پوڈ کاسٹ سیریز کو ضرور سبسکرائب کریں, لائک کریں ہمارے چینل کو, اور اس کو زیادہ سے زیادہ تعلیمی حلقوں کے اندر پھیلانے کی کوشش کریں. بہت بہت شکریہ.